حضور نے جب کوئی راز کی بات کرنا ہوتی تو حضرت حذیفہ بن یمان سے کرتے. تو فرماتے ہیں کہ میں چونکہ حضور کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکا تھا، کافی وقت گزر گیا، تو ماں نے مجھے اجازت دی حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کی. اس شرط پہ ماں نے چھٹی دے دی کہ حضور سے جا کے میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کروانا. چونکہ صحابہ کی شدید آرزو ہوتی تھی کہ حضور کے ہاتھ اٹھ جائے. انہیں پتہ تھا کہ یہ ہاتھ اٹھ جائے تو باب اجابت تک پہنچتے ہیں، پھر خالی نہیں موڑے جاتے. تو کہا کہ حضور سے میرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا. ماں نے اجازت دے دی تو یہ حضور کی خدمت میں آئے. کہتے ہیں میں نے مغرب کی نماز پڑھی اور سلام پھرا تو میرے دل میں تھا کہ حضور سے ملوں اور کہوں کہ حضور میرے لیے، میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے. لیکن حضور نوافل میں ایسے مشغول ہوئے کہ مجھے موقع نہ مل پایا، حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا. عشاء کی اذان پکاری جانے لگی. حضور نے نماز عشاء پڑھائی، سلام پھرا تو میرے دل میں تھا کہ ماں نے جاتے ہی پوچھنا ہے کہ دعا کروائی تھی تو کیا جواب دوں گا. مغرب کی نماز کی چھٹی ملی، عشاء بھی ہو گئی اور میں عرض نہیں کر سکا. تو میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ حضور حجرہ انور کی طرف بڑھ گئے. اب جنہوں نے مسجد نبوی کی حاضری کا شرف پایا ہے وہ جانتے ہیں کہ مصلی نبوی سے حجرہ رسول کا فاصلہ ہی کتنا ہے. اور جنہوں نے یہ شرف نہیں پایا، میری دعا ہے کہ وہ اڑ کے مدینے چلے جائیں. سچی بات ہے، جس نے وہ شہر نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا. جنوں ویک کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچوں بس اکو شہر مدینہ ہے. آج اس وقت پوری دنیا کے اوپر جو وبا پھیلی ہے اس کی وجہ سے جہاں اور بہت ساری چیزیں ہمارے لیے اذیت اور دکھ کا ذریعہ ہیں، وہاں ایک بہت بڑا دکھ ہے کہ مسجد نبوی کے دروازے بھی بند ہیں. تو یہ دن تھے کہ حرم کی رونقیں دیکھنے والی ہوتی، مواج انور کے سامنے درودوں کی بہار ہوتی، مدینے میں بیٹھ کے حضور کے روضے کے سامنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شہر کی پکی ہوئی کھجوروں سے افطاری کرنے کا اپنا ہی لطف ہوتا. آج مدینے کے لوگ بھی ترس رہے ہیں. بچپن سے لڑکپن تک اور لڑکپن سے جوانی تک اور جوانی سے بڑھاپے تک 80 سال عمر ہو گئی، جنہوں نے رمضان المبارک کا روزہ مسجد نبوی سے باہر کبھی کھولا ہی نہیں، آج اپنے گھروں کی چھتوں پہ کھڑے ہو کے میناروں کو دیکھتے اور چیخیں مار رہے ہیں. اللہ اس وبا کے دن مختصر کر دے اور اس امت کے لیے آسانیاں پیدا کر دے. تو حضور علیہ السلام اٹھے مصلی انور سے اور اپنے حجرہ انور کی طرف چل پڑے. تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا. غیر ارادی طور پہ کچھ رفتار تیز ہو گئی تو قدموں سے آہٹ پیدا ہوئی. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ من ھذا، کون ہے؟ پھر خود ہی کہا حذیفہ تو نہیں؟ قلت نعم، میں نے کہا جی حضور میں حذیفہ ہوں. تو آقا کریم علیہ السلام نے کوئی توقف کیے بغیر فرمایا ما حاجتوں کا غفر اللہ لک ول امک، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے، کس کام آئے ہو؟ اب حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جو کام تھا وہ تو جنبش لب سے پہلے ہو گیا. یہاں تو لفظوں کا سہارا نہیں لینا پڑتا، وہ بند لبوں کی بولیاں سمجھتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جو حاجت تھی وہ تو پوری ہو گئی. یہی تو کہنا تھا کہ حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا قال ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ، اے حذیفہ یہ فرشتہ ہے جو اس رات سے پہلے زمین پر کبھی نہیں آیا، یہ پہلی مرتبہ آیا ہے. استاذن ربہ ان یسلم علیہ، اس نے رب سے اجازت مانگی تھی، مالک تیرے محبوب کو سلام نہ کر رہا ہوں، مجھے سلام کرنے آیا ہے. لیکن ساتھ ساتھ مالک نے کہا کہ جا رہے ہو میرے محبوب کے پاس سلامی پیش کرنے کے لیے تو ایک تحفہ بھی لیتے جاؤ، تو وہ بھی مجھے دینے آیا ہے. تو وہ تحفہ کیا ہے سنو، بے انا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، مجھے خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور حسن اور حسین فاطمہ کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. یہ آج خوشخبری لے کر کے میرے پاس مجھے سلام کرنے آیا ہے. تو یہ ملکہ جنت ہیں، خاتون جنت ہیں، سیدہ نساء اہل جنت ہیں.
کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کوئی بات کرتی تھی تو حضور ان کی بات کو نہیں ٹالتے تھے، ان کی بات مان لیتے تھے۔ تو آج ہم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وساطت سے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں کہ اس امت مرحوم پہ اللہ سے رحم کی خیرات مانگیں اور اللہ میرے وطن کی خیر کرے، امن، رحمت اور کرم نوازیوں کے اجالے اور نور نصیب ہو، میری قوم کی بیٹیوں کو اسوہ فاطمہ کے اجالے عطا ہوں۔ صحابہ نے ثمامہ بن اسال جو کہ یمامہ کا سردار تھا اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ لا کے باندھ دیا، تو آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو دیکھا کہ ثمامہ بن اسال بندھا ہوا ہے، یمامہ کا سردار ہے، اسلام کا بدترین دشمن تھا اور بہت زیادہ اس نے اسلام کو نقصان بھی پہنچایا۔ آقا کریم نے کہا کہ ثمامہ کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کریں تو میرا قتل رائے گا نہیں جائے گا، اور اگر آپ میرے عوض کوئی مال لینا چاہیں تو آپ حکم کریں، میں کنگال نہیں ہوں کہ نہ دے سکوں، اور اگر آپ مجھے یوں ہی چھوڑ دیں تو میں احسان فراموش شخص نہیں ہوں، اس نیکی کا بدلہ دوں گا۔ حضور علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا اور چلے گئے۔ دوسرے دن حضور پھر تشریف لائے اور پھر کہا کہ ثمامہ سنا کیا حال ہے؟ اس نے یہی باتیں دوبارہ کی کہ اگر آپ مجھے یوں ہی چھوڑ دیں تو مجھے احسان فراموش نہیں پائیں گے، خاندانی شخص ہوں، اس کا بدلہ چکاؤں گا، اور اگر آپ میرے عوض کچھ لینا چاہیں تو کوئی کنگال شخص نہیں ہوں کہ کچھ دے نہ سکوں، اور اگر آپ جو ہے وہ مجھے قتل کر دیں تو کوئی معمولی شخص نہیں ہوں کہ میرا قتل یوں ہی بھلا دیا جائے گا، اس کے بدلے میں خون کی ندیاں بہیں گی۔ حضور پھر خاموشی سے گزر گئے۔ تیسرے دن حضور پھر آئے اور کہا ثمامہ کیا حال ہے؟ اس نے پھر وہی باتیں کی کہ اگر آپ مجھے یوں ہی معاف کر دیں تو احسان فراموش نہیں ہوں گا، اور اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو میرا قتل رائے گا نہیں جائے گا، اور اگر آپ یوں ہی چھوڑ دیں تو پھر اس کے جواب میں میری طرف سے جو رد عمل ہوگا وہ بھی دیکھنے والا ہوگا۔ تینوں دن یہی بات کہی، لیکن حضور تینوں دن اس کی گفتگو سنتے رہے۔ اچھا موقع ہے، ایک شخص آیا ہے اور بدترین دشمن ہے، اس کی کونسلنگ کی جائے، اس کو سمجھایا جائے، لیکن ساری باتیں باتوں سے نہیں ہوتی، کچھ نگاہوں کے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ حضور نے کچھ نہیں کہا، اور تیسرے دن جب حضور نے کہا کہ اس کی رسیاں کھول دو تو اس کی رسیاں کھول دی گئی، تو وہ باہر جاتا ہے، قدم اندر کو اٹھتے ہیں۔ حضور نے تو چھوڑ دیا، لیکن اب وہ جائے تو کہاں جائے؟ پر کاٹ کے میرے کہا صیاد نے مجھ سے، جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا۔ ہر قیدی رہائی مانگتا ہے، اور جب اس کو پروانہ ملتا ہے کہ آج تو جیل سے آزاد ہوگا تو وہ اچھلتا کودتا ہوا باہر آتا ہے اور جیل کے سوگوار ماحول کو چھوڑ کے بھاگتا ہے۔ لیکن جو زلف رسول کا قیدی ہوتا ہے وہ کبھی رہائی چاہتا ہی نہیں ہے۔ تمہاری زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں، کبھی مانگا نہیں کرتے رہائی یا رسول اللہ۔ اب وہ باہر چلا گیا اور غسل کر کے پھر پلٹ آیا اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کرتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد اب وہ جو پہلی بات کرتا ہے وہ سنیے۔ وہ کہتا ہے حضور مجھے سب سے زیادہ اگر کوئی برا دین لگتا تھا تو وہ دین اسلام تھا، لیکن اب میری کیفیت قلب یہ ہے جتنا پیارا دین دین اسلام لگتا ہے کوئی اور دین ہے ہی نہیں، اور جتنے بھی دنیا پہ شہر موجود تھے مجھے شہر مدینہ ان میں سے معاذ اللہ اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن اب میری کیفیت یہ ہے جنوں ویکھ کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچوں بس ایک کو شہر مدینہ ہے۔ تیسری بات اس نے حضور کے چہرہ انور کے بارے میں کہی کہ پہلے آپ کے بارے میں میری رائے اچھی نہیں تھی، اور اب آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو ٹھنڈ پڑتی ہے، روح کو قرار ملتا ہے، ایسا سونا اور حسین چہرہ مجھے کائنات میں کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مد بھریاں۔ اب اسلام لانے کے بعد جو فوری تبدیلی اس نے محسوس کی اس کو بیان کیا۔ حضور کائنات میں سب سے محبوب چہرہ اگر مجھے نظر آتا ہے تو وہ آپ کا ہے۔ تو ادھر ایمان لایا اور ادھر دل میں یہ تغیر اور یہ تبدیلی پیدا ہوئی، تو ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی محبت ہے۔ جب محبت ہوگی
تو پھر ایمان ہوگا، اور اگر محبت نہیں ہے تو ایمان کی نفی کر دے گی۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو محبت حضور علیہ السلام کی یہ تقاضائے دین ہے، یہ منشاء ایمان ہے۔ آقا کریم بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا، صحابہ فرماتے آثار سفر اس کے بدن سے حویدہ نہیں تھے، سفید لباس پہنا تھا، سیاہ اس کے بال تھے، اور وہ مدینے کا رہنے والا نہیں تھا لیکن مسافر لگتا نہیں تھا، اور حضور کے سامنے وہ دو زانو ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور حضور سے مختلف سوال کرتا ہے، اور جب آقا کریم اس کو جواب دیتے ہیں تو وہ کہتا ہاں بالکل آپ نے سچ کہا۔ تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ یہ بندہ خود ہی سوال کرتا ہے تو خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ خیر جب وہ چلا گیا تو حضور نے کہا عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ تو کہا حضور اللہ اس کے رسول جانتے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ یہ جبریل تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا۔ تو جبریل نے جو ہمیں دین سکھایا، جو سوال کیے، ان میں سے ایک سوال جبریل نے یہ کیا مل احسان، حضور احسان کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اس انداز سے اللہ کی عبادت کرے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ کیفیت تیری پیدا نہیں ہوتی کہ تو اس کو گویا دیکھ رہا ہے تو اس کیفیت میں ڈوب جا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی سل من قطعک وعات من حرمک واعف عمن ظلمک، تین باتیں فرمائی۔ جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کو عطا کر، اس کی جھولیاں بھر دے، جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے۔ تو حضور نے یہاں صلہ رحمی کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام، سلام عام کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے۔ دوسری بات وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر علیہ رحمہ و رضوان آپ فرماتے ہیں کہ آدھا فقر، غریبوں کو، مسکینوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا، باقی سارا آدھا فقر ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ دربار اونچا ہو تو فقیر بڑا ہوتا ہے، گدڑیاں پہننے سے فقیری ہوتی ہے۔ آدھا فقر، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا۔ فقیروں کے لنگر اس لیے کبھی بند نہیں ہوئے۔ بلے شاہ بولے اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہوئے چولہا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا، فقیر اس میں خوش ہوتے۔ یہ فقیروں کا نظام حضور کی احادیث کا خلاصہ ہے۔ کہا کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرو، صلہ رحمی کرو، اور چوتھی بات وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّامُ النِّيَامُ، لوگ سوئے ہوئے ہوں تم مصلی بچھا لو، لوگ رات کو سو رہے ہوں اور تم اٹھ کے مصلی بچھاؤ، تہجد پڑھو۔ اللہ اکبر۔ اس وقت اللہ کی اتنی رحمتیں بندے پہ برستی ہیں، اگر بندے کو پتہ چل جائے تو سجدے سے ساری نہ اٹھائے۔ تدخل الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ چار کام کر لو جنت تمہارے نام ہوئی۔ کیا؟ سلام عام کرو۔ یہ کوئی اوکھا کام ہے؟ مول لگتا ہے، کوئی بل آتا ہے؟ دوسری بات وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ جتنی تمہاری گنجائش ہے۔ میرے حضور نے فرمایا تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لیا کرو اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھیج دیا کرو۔ اپنا کھانا تو پکاتے ہی ہو، تھوڑا سا زیادہ پکا لیا کرو، ایک آدمی کا روز زیادہ پکا لیا کرو، اگر زیادہ گنجائش ہے تو زیادہ پکا لیا کرو۔ تیسری بات وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرو۔ ہم کہتے ہیں کوئی اینٹ مارے گا تو ہم جواب میں پتھر دیں گے، کوئی ایک قدم پیچھے ہٹے گا ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے۔ میرے حضور نے فرمایا نہیں، 10 قدم پیچھے نہیں ہٹنا، وہ جتنا مرضی پیچھے ہٹے تم آگے بڑھو۔ اللہ اکبر۔ آخری بات حضور نے فرمائی جب لوگ سو رہے ہوں تو تم آغوش نیند میں پڑے ہوئے لوگوں کو چھوڑ کے اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرو۔ زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو نبھانا بھی ضروری ہے۔
جب ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دائرہ دین میں داخل ہوئے، اب ہماری اپنی خواہشات، آرزوئیں اور تمنائیں نہیں رہیں گی، دین جو ہمیں تلقین کرے گا وہی ہمارا طرز زندگی ہوگا۔ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتا، تو پھر اس نے ماننے کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ اس لیے شریعت بیضا ہم سے اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو مانیں، اور جو ان کی طرف سے ہمیں نظم زندگی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے وہ ہم اختیار کریں۔ آج SOPs کا تذکرہ ہے۔ مختلف شعبہ حیات میں جب آپ کسی بھی دائرے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے ضوابط کو، وہاں کے قوانین کو فالو کرنا آپ کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ آپ شہری ہیں پاکستان کے، لیکن آپ کو کسی ملک میں سفر کرنا ہوتا ہے، تو جتنی دیر تک آپ وہاں رہتے ہیں تو آپ کو قوانین ان کے فالو کرنے ہوتے ہیں، ان کے ضوابط کے مطابق آپ کو وقت گزارنا ہوتا ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام صرف اعتقادات کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری مکمل معاشرتی زندگی، ہماری مکمل اقتصادی زندگی، ہماری اخلاقی اقدار، ہماری تقویم، ہمارے رسوم و رواج، طرز معاشرت، ایک ایک چیز میں اسلام کامل، اکمل اور مکمل رہنمائی دیتا ہے۔ تو جب ہم ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے تو پھر اسلام کے دیے ہوئے ضابطے کو ہمیں حرف بحرف پورا کرنا پڑے گا۔ تو جو شخص اسلام کے دیے گئے اصول و ضوابط کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور صالح اعمال اس کی زندگی کا شعار بن جاتا ہے، تو پھر اللہ اس کو صلہ کیا دیتا ہے؟ ایک تو آخرت کا اجر ہے جو اس کو عطا کیا جائے گا، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس دنیا کی زندگی میں بھی اللہ جل شانہ اس کو جزا کی صورت میں صالح، پاکیزہ، ستھری، مطمئن زندگی عطا کرتا ہے۔ اللہ اس کے لیے رزق حلال کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیے، جو میری اور آپ کی قسمت میں لکھا ہے، ہمارا جو مقسوم ہے، وہ ہمیں مل کے رہے گا۔ جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے، اس کی عمر بھی لکھ دی جاتی ہے، اس کا شقی و سعید ہونا بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ لکھ دیا گیا ہے، قلم اٹھا لیا گیا، سیاہی خشک ہو گئی، میرا اور آپ کا لکھا ہوا مقدور ہے، مقسوم ہے، وہ ہمیں ہر صورت میں مل کے رہے گا۔ لیکن یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم اس لکھے ہوئے کو، اس مقسوم کو حاصل کیسے کرتے ہیں، بذریعہ حلال حاصل کرتے ہیں یا بذریعہ حرام حاصل کرتے ہیں، تو یہ انسان پہ چھوڑا گیا ہے۔ لیکن جو شخص اچھے اعمال کے ذریعے سے اپنے رب کی رضا جوئی میں لگا رہتا ہے، تو اللہ اس کے مقسوم کو اس تک حلال ذرائع سے پہنچاتا ہے، اس کو اس کی توفیق نصیب کر دیتا ہے کہ وہ حرام کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھتا اور وہ حلال رزق اختیار کرتا ہے۔ تو جو اچھے اعمال کرنے لگتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے راہ کشادہ کر دیتا ہے کہ اس کو نیکی کی توفیق دیتا ہے اور گناہوں سے اس کو محفوظ رکھتا ہے، اس کے لیے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا اصلہ، جب اللہ کسی شخص کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو شہد کی طرح میٹھا اور مرغوب بنا دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف اصلہ، اللہ اس کو کس طرح میٹھا کر دیتا ہے، کس طرح مرغوب بنا دیتا ہے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ مرنے سے قبل اس کو اچھے اعمال کی توفیق نوازتا ہے، اور پھر فرمایا فَيَقْبِضُهُ عَلَيْهِ
اور وہ نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے کہ اللہ اس کی روح قبض کرتا ہے. تو جو نیک اعمال کرتا ہے اللہ اس کے لیے پھر آسانیاں مزید پیدا کر دیتا ہے. تو یہ صلہ ہے صالح اعمال بجا لانے کا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی, ذرا سنیے اور اس کا لطف لیجیے, اور حضور کے دیے گئے اس وعدے پہ دل کے قرار کا ساماں کیجیے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من یکفر لی اللہ یسأل الناس شیئا, جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ اللہ کے علاوہ کبھی بھی کسی سے کوئی سوال نہیں کرے گا, جب بھی کوئی مشکل ہوئی, جب بھی تکلیف ہوئی, تو وہ سوال مالک کی دہلیز پہ کرے گا, وہ مصلی بچھائے گا اور رب سے کہے گا میرا مسئلہ یہ ہے. جو شخص مجھے یہ ضمانت دے کہ وہ اللہ کی دہلیز پہ اپنے سوال رکھے گا, اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں کہے گا, اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اتکفل لہ بالجنہ, میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور یہ روایت حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. حضرت صوبان نے جب حضور سے یہ فرمان سنا تو انہوں نے کہا حضور میں ضمانت دیتا ہوں, میں زندگی بھر اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کروں. اور صحابہ نے پھر اس پہ عمل کر کے دکھایا. صحابی کا کوڑا گرتا ہے اور وہ بھی گھوڑے سے نیچے اتر کے خود اٹھاتا ہے. کہا جاتا ہے جناب آپ نے کہہ دیا ہوتا ہم اٹھا کے دے دیتے. کہا نہیں, ہم نے حضور سے عہد کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کریں گے. تو انہوں نے اتنا لحاظ رکھا اور اپنے وعدے کی پاسداری اس انداز سے بھی کی. تو یہ ہے وہ دولت جو کسی بندے کو اللہ صالح اعمال کے نتیجے میں عطا کرتا ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کسی شخص کا ضعیف یقین ہے کہ جو اس کے پاس موجود ہے اس پر اس کو اعتماد ہے, اور اس کا جو حصہ اللہ کے پاس موجود ہے اس پر اس کو اعتماد نہیں ہے. دیکھیے ایک شخص کے پاس کچھ پیسے موجود ہوں, اس کی جیب میں ہے, اس کے لاکر میں ہے, گھر میں ہے, اور ایک وہ اس کا مال ہے جو بینک میں پڑا ہوا ہے. تو جس طرح وہ اپنے ہاتھ میں موجود پیسوں پر مطمئن ہوتا ہے, بینک میں پڑے ہوئے پیسوں پر بھی ایسے ہی مطمئن ہوتا ہے, کہتا ہے وہ بھی میرے ہی ہیں. تو جو شخص بینک میں پڑے ہوئے پیسوں پر تو مطمئن ہے, گھر میں موجود رقم پر تو مطمئن ہے, اس کے ہاتھ میں اس کی جیب میں جو ہے اس پر تو مطمئن ہے, اور اس کی قسمت کا جو ابھی اللہ کے پاس ہے اس نے ابھی اس کو دیا نہیں, اس پہ مطمئن نہیں ہے. تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر ذوف یقین اور کیا ہوگا کہ جو اس کے پاس ہے, جس کو چرایا جا سکتا ہے, جس کو چور کھینچ سکتا ہے, جو گر سکتا ہے, جو چھینا جا سکتا ہے, اس پہ تو یقین کر رہا ہے کہ یہ میرا ہے, اور جو اس کا حصہ اللہ کے ہاں ہے اس پہ یقین نہیں کر رہا. تو کہا کہ اس سے بڑھ کر پھر اور ذوف کیا ہو سکتا ہے. اس لیے اپنی زندگی میں قناعت کا نور رکھنے والے ہی مطمئن زندگی گزارتے ہیں. ابن جوزی نے کہا تھا کہ جس شخص کی زندگی میں قناعت آ گئی اس کی زندگی مطمئن ہو گئی, اور جس شخص کی زندگی میں طمع آ گیا اس کی زندگی گھٹن کا شکار ہوگی, اذیت کا شکار ہوگی. حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا اور اس نے حضور سے ایک عجیب سوال کیا. اس نے کہا حضور مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرما دیجئے کہ اگر میں وہ کروں تو مجھ سے اللہ بھی پیار کرے اور اللہ کی مخلوق بھی مجھ سے پیار کرے. ایک عمل ایسا بتا دیجئے اگر میں وہ عمل بجا لاؤں تو اللہ مجھ سے پیار کرے اور اس کی مخلوق بھی مجھ سے پیار کرے. اللہ کے محبوب نے اس کو جو جواب دیا اس کا مفہوم سن لیجئے. آقا کریم نے فرمایا جو دنیا میں موجود ہے, میسر ہے, اس سے بے رغبت ہو جا. تیری ضرورتیں تو پوری ہوں گی, اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن تیری رغبت ادھر نہ رہے, زہد فی الدنیا اختیار کر لے تو تجھ سے اللہ پیار کرے گا کہ یہ بندہ دنیا میں رہ کے بھی دنیا کا نہیں میرا ہے. اور جو لوگوں کے پاس ہے ان سے بے نیاز ہو جا تو لوگ تجھ سے پیار کریں گے. اور اگر تو لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھے گا اور لوگوں کی دولت میں, ان کے مال میں تجھے رغبت ہوگی تو فرمایا کہ پھر لوگ تجھ سے دور ہٹ جائیں گے. تو اللہ قناعت کا نور عطا فرماتا ہے شخص کو جو اچھے اور صالح اعمال بچا لائے. مصر کے اندر حضرت کمایا
مسیتی وڑیا نا تسبا. تو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ دو پردہ دار خواتین ہیں، وہ اپنے جانوروں کو ایک سمت لیے کھڑی ہیں. سمجھ گئے کہ مردوں کے ہجوم میں آنا نہیں چاہ رہی، ان کا حیا مانع ہے. تو آگے بڑھے اور ان کے جانور ہانکے اور ان کو سیراب کیا اور پھر ان کی جانب ہانک دیے. وہ واپس گئیں اور اپنے والد بزرگوار سے کہا کہ ایک سال نوجوان جس کی آنکھوں میں شرم و حیا تھا، اس نے ہمارے ساتھ یہ مہربانی کی. تو ان کے والد گرامی نے کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا. فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، ان میں سے ایک خاتون حیا میں سمٹی ہوئی حاضر ہوئی. اس نے کہا کہ ہمارے والد گرامی آپ کو بلاتے ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ جو مہربانی کی ہے اس کا وہ اجر دینا چاہتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلے گئے، اور جب گئے تو یہ گھر تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا، اور یہ صاحبزادیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی تھیں. تو اس خاتون کا شرم و حیا کے ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا اور چل کے اس انداز سے آنا، قرآن نے اس کی حکایت بیان کی ہے. تو خدا کو پسند ہے کوئی خاتون حیا کے ماحول میں آئے تو اللہ اس کی آمد کو اور اس کے آنے کو قرآن کا عنوان بنا دیتا ہے اور قرآن کی حکایت بنا دیتا ہے کہ جو خاتون حیا کے جوہر کی مالکہ ہو وہ اللہ کو کتنی اچھی لگتی ہے. اللہ اکبر. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حیا کے حوالے سے، الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے. تو جتنے بھی ایماندار لوگ ہیں وہ پھر حیا کے جوہر سے مزین ہوں گے، مالا مال ہوں گے. آپ دیکھ لیجئے سب سے بڑے ایماندار تو میرے اور آپ کے آقا مولا ہیں، اور حضور کمواری لڑکی سے زیادہ حیادار تھے. باقی حضور کے اصحاب دیکھ لیجئے ان کا حیا، اور حضور کی ازواج مطہرات کا حیا دیکھیے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کا جب وصال ہوا اور حضور میرے حجرے میں دفن ہوئے تو میں جب حضور کی قبر انور پہ جاتی تو معمولی چادر اوڑھ کے چلی جاتی اس خیال سے کہ میرے شوہر ہیں. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو وہ بھی ساتھ دفن ہو گئے، تو میں پھر بھی اسی حالت میں جاتی اور میں سوچتی کہ ایک میرا شوہر ہے اور دوسرا میرا والد ہے. کہا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور وہ بھی ساتھ مدفون ہوئے. تو حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ اب جب میں جاتی تو میرا جانے کا انداز مختلف تھا. فواللہ ما دخلت الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر. کہا اب جب بھی میں جاتی تو خوب اوڑھنی اوڑھ کے اور چادر لے کے جاتی، مجھے عمر سے حیا آتی. یہ ام المومنین کا انداز زندگی ہے. مخدرات اسلام کو اس سے سیکھنا چاہیے. جو قبر میں دفن ہیں ان سے بھی یہ حیا کریں، جو مومنوں کی ماں بھی لگتی ہیں. اور آج یہ دلائل دیے جائیں کہ پردہ تو جناب دل کا ہوتا ہے، چہرے کا پردہ تو نہیں ہے. باقی کسی کو اپنی آنکھ میں شرم پیدا کرنی چاہیے. عورت کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھے. اب ام المومنین کا عمل یہ ہے کہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو خوب سمیٹ کے جاتی حیاء من عمر. عمر قبر میں ہیں لیکن ام المومنین فرماتی ہیں مجھے پھر بھی حیا آتی. اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ عورت کے لیے بہترین پردہ یہ ہے کہ اس کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے اور وہ غیر مرد کو نہ دیکھے. تو جب یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے اور حیا کا یہ سبق دیتا ہے، بڑوں سے حیا کرنے کی تلقین کی گئی، اللہ سے حیا کرنے کی، اس کے رسول سے حیا کرنے کی تلقین کی گئی. صحابہ فرماتے ہیں بعض اوقات
ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہوتے تھے اور حضور کے حیا کی وجہ سے ہم ایک عرصہ تک وہ بات نہیں پوچھ پاتے تھے۔ آج دادا کے سامنے بچے جس طرح بات کرتے ہیں اور جس طرح بچوں سے حیا کا جوہر ختم ہو گیا ہے اور اس کو وہ تہذیب نو کا کرشمہ سمجھتے ہیں اور جدید دور کی کرامت سمجھتے ہیں، یہ دور جدید کی کرامت نہیں ہے، یہ جاہلیت ہے۔ بڑوں کا احترام اور بڑوں کی عزت یہ زندگی کا جمال ہے۔